ٹوٹی سڑکیں، ٹریفک کے مسائل اور ستم یہ کہ شہریوں سے لیا جا رہا ہے اس وقت جرمانہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن دا نیوز۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر کراچی کے معاملات کو دیکھا جائے تو وہ سٹی جس پہ اب دشمن کی بھی نگاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے وار کرنا ہے تو اس جگہ پہ کرو جو اس کا معاشی ہب ہے۔ یہاں پہ کراچی کی جب فیکٹریاں دھواں چھوڑتی ہیں تو پاکستان سانس لیتا ہے، یہاں پہ جب جہاز چلتے ہیں پانیوں پہ تو پاکستان کی اکانومی چلتی ہے۔ لیکن کیا یہ وہی شہر ہے جس کو پاکستان کا اکنامی کا حق کہا جا سکتا ہے؟ نہیں جناب، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو تصویروں میں تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت پس پردہ وہی ہے جو کراچی کا شہری جانتا ہے۔ یہاں پہ ایک منی پاکستان کہا جانے والا شہر جس کے بہت سے اسٹیک ہولڈر ہیں، بہت سے مسائل کا شکار ہیں۔ وجوہات کیا ہیں آج کے پروگرام میں جانتے ہیں۔ مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں کامران اختر صاحب، آپ کا تعلق MKM سے۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ کامران اختر صاحب، کراچی والا سوال تو اٹھاتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو کراچی کا اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں، جماعت اسلامی بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے۔ یہاں کا بچہ، بوڑھا، ہر شخص پریشان ہے۔ کیا کہتے ہیں، کس کے ہاتھوں پہ اپنا خون ہم تلاش کریں؟ دیکھیے، اسٹیک ہولڈر کہتے نہیں ہیں، متحدہ موومنٹ پاکستان پچھلے 40 برسوں سے کراچی کی عوام، شہری سندھ کی عوام جو ہے وہ MKM پاکستان کو مینڈیٹ دیتی رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کا جملہ جو تھا میرے خیال سے یہ مناسب نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ دیگر جو جماعتوں کا جو برساتی مینڈک جتنی بھی جماعتیں ہیں، تانگا پارٹیاں ہیں، اور جو آپ نے ذکر کیا جماعت اسلامی کا اور مختلف جماعتوں کا، تو یہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے یہاں پر۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 17-18 برسوں میں جس طرح سے کراچی کے شہریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ کراچی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے شہریوں کے پاس، یہاں پر سڑکیں جو ہے وہ موجو دوڑوں کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہیں، گلیاں کچروں سے بھری ہوئی ہیں اور سڑکیں جو ہے وہ کچروں سے بھری ہوئی ہیں، ایک تو ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما سڑکیں، اور پلس یہ کہ ان پہ جو ہے وہ کچرا جو ہے وہ سونے پر سہاگا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی یہ جو جبری ہم پر بدقسمتی ہمارے شہر کی، ہمارے صوبے کی اور بالخصوص کراچی شہر کی، کہ جو ہم پر پچھلے 17-18 برسوں سے جبری قابض ہے، جعلی مینڈیٹ، جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے جو ہم پر مسلط ہیں۔ اسی طرح سے بلدیاتی الیکشن میں جو جعلی مینڈیٹ، جعلی حلقہ بندیاں اور جعلی ساری جو ہے وہ الیکشن کی ڈرامے بازیوں کے نتیجے میں جو ہم پر مسلط ہیں یہاں پر میئر پچھلے 2-2.5 برسوں سے، تو ان کی کارکردگی آیا ہے یہاں پر۔ اور MKM پاکستان کے پاس جب شہر کا ہلکا پھلکا بھی اختیار رہا، تو یہ شہر گواہ ہے، آپ خود جو ہے وہ شاہد ہوں گی کہ شہر کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور دنیا کے ساتھ میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں میں اس کا شمار ہو چکا تھا۔ اچھا کامران اختر صاحب، یہاں میں آپ کو روکوں گی۔ کامران اختر صاحب، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں۔ آج کراچی شہر انلیویبل، آج کراچی سٹی انلیویبل سٹی پہ شمار ہو چکا۔ دنیا کے تیسرے بدترین شہر میں اس کا شمار ہوتا ہے رہائشی کے اعتبار سے۔ تو یہ ان 17-18 برسوں میں جو کراچی کے بلدیاتی نمائندگان کے جو پچھلے 15 برسوں میں تقریباً 3,500 ارب روپے یہ ہڑپ کر چکے، یہ ان کے سر جاتا ہے صحرا۔ کراچی کا نوحہ جو آپ نے کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ رونا کس کو روئیں، تو انہیں کہنا چاہیے ان کی کارکردگی اور یہ جو پیپلز پارٹی کے جو جبری حکمران پر مسلط ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کا مسخ اور
چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے, عوام کے سامنے لایا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے شہر کی کہ یہ صوبے میں, اور بدقسمتی یہ کہ اس سے شہر پر بھی یہ جبری طور پر یہ پیپلز پارٹی کے حکمراں جعلی مینڈیٹ اور سارے جعلی طریقہ کار اپنا کر یہ ہم پر مسلط ہیں. کامران اختر صاحب, پہلے تو مجھے یہ کلیئر کیجیے گا, جن پارٹیز کو آپ نے تانگا پارٹی کہا ہے وہ کون کون سی پارٹیز ہیں جس کو آپ تانگا پارٹی میں شامل کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی اور میں آپ کو سن نہیں پایا تھا, جماعت اسلامی کے علاوہ آپ نے غالباً کوئی ذکر کیا ہوگا, میں سن نہیں پایا تھا. تو یہ لوگ کون ہیں یہ سارے جماعت اسلامی, ان کا کوئی اسٹیک ہے؟ آپ یہاں پر یہ بتائیے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ایم کیو ایم پاکستان اپنے ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ, ایم کیو ایم کے نمائندگان, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو وفاق سے کراچی کے شہریوں کے لیے پانی کے مسائل, سیوریج کے مسائل, گلیوں روڈ سڑکوں کے مسائل, ان کے حل کے لیے جو فنڈ لے کر آ رہی ہے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر خط لکھتی ہے, خط و کتابت کرتی ہے, اور رخنہ اندازی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے مسائل حل نہ ہو, اور ان کو فنڈ نہ دیا جائے, اور اگر فنڈ دیا جائے تو ہمیں دیا جائے, تاکہ ان کو کرپشن کا ایک اور جو ہے وہ ایک بڑا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے. تو ایسا کسی صورت نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایم کیو ایم پاکستان تقریباً 30 ارب روپے کے اپنے شہریوں کے لیے, اپنی عوام کے لیے, کراچی شہر کی عوام کے لیے 30 ارب روپے لے کر آ چکی. انشاءاللہ تعالی مزید بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم کراچی شہر کی عوام کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان انشاءاللہ تعالی کبھی جو ہے وہ تانا نہیں چھوڑے گی, اور ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی, جو جبری طور پر جو مکس پلیٹ ایک بنی ہوئی, ایک مربع سا بنا ہوا ہے, چوچو کا مربع بنا ہوا ہے, جماعت اسلامی کہیں ہے اور پیپلز پارٹی کہیں ہے, یہ مل بانٹ کر کے یہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے طور پر رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے, یہ جو ترقیاتی کام آ رہے ہیں, ترقیاتی کام کیے جانے ہیں, اور جماعت اسلامی اپنے طور پر جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد تھا, ان کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو صرف اور صرف کرپشن کرنے میں مہارت رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے, چاہے وہ پیپلز پارٹی نمبر 1 اور جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کے جو جبری طور پر مسلط ہیں یہاں پر لوگ. اس سے جعلی بلدیاتی انتخابات کے بعد جو جعلی لوگ مسلط ہوئے ہم پر, یہ سارے مل بانٹ کر جو ہے وہ یہ کرپشن میں ان کا سارا جو ہے وہ فوکس ہے, ان کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں. کامران اختر صاحب, اگر آپ کو میئرشپ میں آپ لوگ آ جاتے ہیں, بلدیات میں آپ لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں آپ کام کر سکیں گے؟ آپ جماعت اسلامی کی طرح نہیں روئیں گے, اور پہلے آپ رو کے جا چکے ہیں پہلے ایک دفعہ. دیکھیے میں خود ٹاؤن ناظم رہا ہوں, ہم نے ڈیلیور کیا الحمدللہ, اور جو ہمارے وہ شہر بھر کی عوام, اور بالخصوص میں اپنے علاقے کی ٹاؤن کی اگر بات کروں تو الحمدللہ وہاں کی عوام, پورے شہر کی عوام جو ہے وہ خوش تھی. لوگوں کو بذریعہ نل پانی فراہم کیا جا رہا تھا, سڑکیں صاف ستھری, انڈر پاسز بن رہے ہیں, پارکس بن رہے ہیں, اور جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا یہ شہر. اس کو بدقسمتی ہماری یہ کہ اب یہ ہم پر مسلط ہوگا, اور اس کے بعد میں ریورس گیئر, جیسے گاڑی کو بجائے جو ہے وہ اسپیڈ پکڑنے کے, ان لوگوں نے انہیں میں بار کہوں گا کہ انہیں عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں نے تمام تر وہ اختیارات لے کر جو کہ بلدیاتی نمائندگان کے پاس تھے, وہ تمام کے تمام اختیارات جو ہے وہ سلب کر لیے, اور صوبائی کابینہ اس کو حل کر رہی ہوتی ہے. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی پہلے وزیر اعلیٰ کے پاس, اور وزیر بلدیات اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کون سی دنیا میں, یہ پتہ نہیں کون سے کیسے لوگ ہیں, انہیں جو ہے وہ کراچی شہر 150 ممالک سے بڑا شہر ہے, اور جو بھی جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کی ترقی کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ نچلی سطح تک عوام کے مسائل کے حل کے لیے نچلی سطح تک جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ منتقل کیے ہوئے ہیں. یہ ان کی ترقی کا راز ہے. اور یہاں پر الٹا قانون ہے. یہاں الٹا قانون یہ کہ یہاں پر جو اختیارات بلدیاتی نمائندگان کو پچھلے دور میں دستیاب تھے, وہ تمام تر اختیارات بھی جو ہے وہ چھین لیے گئے, سلب کر لیے گئے. یہ تو اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے پیپلز پارٹی, یہ لاڑکانہ, کشمول, ٹھٹا اور یہ بدین, یہاں پر تو ان کے نمائندے ہیں نا, بلدیاتی نمائندے ہیں نا, یہ ان سے بھی مخلص نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے. یہ ہم سے مخلص کیا ہوں گے؟ اب تو پھر ان کے سیاسی مخالف ہیں, کراچی, حیدرآباد اور شہری عوام جو ہے پھر ان کے سیاسی مخالف ہے. یہ تو اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں سے سنسیئر نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پچھلے
پچھلا بلدیاتی نظام تھا جو 2010 تک جو نظام بلدیاتی نظام تھا وہ نظام جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ڈور اسٹیپ پر سہولیات جو ہے وہ میسر آ سکیں. عوام کے چھوٹے چھوٹے سے بنیادی مسائل ہوتے ہیں, عوام کو پانی دستیاب ہو, سیوریج ان کا جو ہے وہ نکاسی کا نظام بہتر ہو, سڑکیں گلیاں صاف ستھری ہوں, بھری ہوئی ہوں, صاف ستھری ہوں, اسٹریٹ لائٹ کا نظام بہتر ہو اور کچرا اٹھ رہا ہو اور گندگی نہ ہو. یہ عوام کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کے میئر, ٹک ٹاکر میئر جو ہے وہ ان چیزوں کو حل کرنے میں پچھلے 2.5-3 برسوں میں ناکام رہے ہیں. K4 کا منصوبہ آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی شہر جو تقریباً 60 سے 70% کراچی شہر جو ہے وہ پانی سے محروم ہے. K4 کا منصوبہ ہم پچھلے 15 برسوں سے سن رہے ہیں, K4 منصوبہ آ رہا ہے, K4 منصوبہ, اس کی لاگت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی, لیکن ہنوز جو ہے وہ جو K4 کا منصوبہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کامران اختر صاحب, میں بیچ میں اس لیے نہیں بول رہی ہوں کیونکہ آواز کا جو آپ کا ہمارا تسلسل ہے وہ نہ خراب ہو جائے, کیونکہ آپ ریموٹ پہ ہیں تو آواز, لیکن بہت سے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. کریم آباد کے علاقے کی میں بات کروں تو وہاں پہ ایک بڑا ووٹر سپورٹر آپ کا موجود ہے. آپ بلدیاتی سسٹم میں نہیں ہے, میں مانتی ہوں کہ آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا, لیکن کہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. آپ اسمبلی فلور پہ موجود ہیں, آپ وفاق میں جو ہے وہ یہاں کا کراچی کا ووٹ لے کے وفاق میں موجود ہیں. یہ انڈر پاس جو کریم آباد کا بن رہا ہے, اس کی ریسنٹ ویڈیو میرے سامنے آتی ہے جو کہ اندر کنسٹرکشنز کے کام پہ کچرا پڑا ہوا ہے. کچھ دنوں پہلے ہم نے میئر کراچی کا یہ بیان سنا, وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا کہ جناب کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ کام رکا ہوا تھا, لیکن ابھی تک رکا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بننا کیوں چاہیے تھا, یہ بات ابھی تک سمجھ سے باہر ہے, اور بن کیوں نہیں رہا. کیا ایم کیو ایم کے کچھ تحفظات ہیں اس حوالے سے؟ چلیے اگر بنا بھی رہے تو ان کی مخلصی دیکھ لیجئے, ان کے مخلصی دیکھ لیجئے کہ پچھلے 2-2.5 برسوں سے انڈر پاس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کریم آباد کا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے یہ کتنے عرصے سے کتنے لاکھوں شہری جو ہے وہ مین گزرگاہ ہے کراچی شہر کی ایک اہم ترین گزرگاہ ہے. وہاں پر لاکھوں شہری جو ہے وہ صبح و شام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے, ڈسک کی پرابلم آ گئی ہے بہت, ہزاروں نہیں لاکھوں شہریوں کو یہاں پر چلنے کا کوئی, چلنے سے بائک سوار اگر کوئی سڑک پر سفر کر لے تو اس کو وہ بیچارہ جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ کریم آباد کا آپ نے ذکر کیا تو یہ پھر میں یہی کہوں گا کہ ان کے مخلصی وہ سب کے سامنے ہے ان کا چہرہ کہ کس طرح سے کس دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کتنے مخلص ہیں یہ عوام کے ساتھ, بالخصوص کراچی شہر کی عوام کے ساتھ. انہیں صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں سوچتی. یہ ایک شخص کے کہنے پر یہاں پر انڈر پاس بنایا جا رہا ہے جو کہ تاحال جو ہے وہ اب پتہ نہیں کہ کتنے برس اس کو لگیں گے. میں تو یہ آپ کے توسط سے مطالبہ کروں گا کہ پنجاب کی جو سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ, ان کی طرح کا کوئی سی ایم یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے پاس بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. یہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی سی ایم ہو جو عوام کے مسائل کو حل کر سکے, پبلک کی دکھ اور تکالیف کو سمجھ سکے, خود ان مسائل کا شکار رہا ہو اور یہ عوام جو اس سے کرب میں مبتلا ہے اس عوام کو اس اذیت سے نجات دلانے کا باعث بن سکے. تو میں تو یہ مطالبہ کروں گا آپ کے توسط سے وفاقی حکومت سے بھی اور سندھ حکومت سے, تو خیر کیا ہی کہنا ان کا, کہ کراچی شہر تقریباً 4 کروڑ شہریوں پر مشتمل یہ آبادی ہے. دنیا کے 150 ممالک سے بڑا شہر ہے کراچی شہر. تو کراچی شہر کو فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اس کو کراچی شہر کو صوبے کا درجہ دیا جائے. ایڈمنسٹریٹیولی جو صوبے بنانے کی بات چل رہی تھی, کراچی شہر کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے اور یہ جو ہم پر جبری مسلط حکمراں ہیں ان سے خدا نہ ہماری جان چھڑوایا جائے. ان حکمرانوں بنا رکھی ہے کراچی شہر کو, مجھے دوڑو جو ہے وہ بنا چھوڑا ہے, تو خدا نہ ان سے جو ہے وہ ہماری جان چھڑوائی جائے اور فوری طور پر اگر صوبے میں اگر کوئی مشکلات درپیش آتی ہے تو فوری طور پر کراچی شہر کو وفاق کے ماتحت کیا جائے. بہت شکریہ. کامران اختر صاحب میرے ساتھ موجود تھے.
ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں کے ایم سی کے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، جیسے کہ ہم کراچی کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت تو معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی خاص طور پہ کریم آباد انڈر پاس کی، اور اس کا بہت برا حال تھا. ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی روڈ کی، تو کچھ دنوں پہلے ترجمان سندھ حکومت میرے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کام نہیں کروا رہے کیونکہ ابھی دسمبر میں K4 کی لائنیں ڈلنی ہے، جس کی وجہ سے کام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اور چاہتے ہیں کہ بھئی ابھی کام ہو جائے گا تو پھر سے سڑکیں توڑی پھوڑی جائیں گی. ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے، پھر آپ بات کیجیے گا، کہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا اسٹیک ہے کراچی میں، یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہم کس سے بات کریں؟ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو سندھ گورنمنٹ جو کچھ کہہ رہی ہے اور جو کچھ کر رہی ہے، اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا وڈیرو ٹائپ کا گروہ ہے جو کراچی پر قابض ہے. ان کے ذہن میں نہ کوئی کراچی کی پلاننگ ہے. یہ اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے اپنے اوطاقوں میں رہتے ہیں اور اپنے جو جن کی جاگیریں ہیں اس کو چلاتے ہیں، کہ بس بیٹھے بیٹھے احکامات جاری کرتے رہتے ہیں، باقی یہ کھانے پینے کا نظام پورا چلتا رہتا ہے. کراچی کو بھی اسی طرح چلا رہے ہیں. اسی لیے کراچی دن بدن آپ دیکھیں پیچھے کی جانب جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہزاروں ارب روپیہ یہ اس کے بجٹ بناتے ہیں، ہر سال بجٹ بنتا ہے. اس سال بھی 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی کا ہے. اب یہ اس سے بڑی اور کوئی بات آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کوئی ترجمان حکومت سندھ کی یہ فرماتی ہیں کہ جی چونکہ آگمنٹیشن کی لائن پڑھنی ہے تو $1.6 بلین آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور کئی سال پہلے سے لیا ہوا ہے، تو آپ نے کام کیوں نہیں شروع کروایا؟ اور اب یہ بہت سارا کام جب بی آر ٹی کا ہو گیا تو آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری لائنیں جو کراس کریں گی، جو کراس کرنی ہے، اور وہاں پر جو ہے آلریڈی بی آر ٹی والے اپنا کام کر چکے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو یہ تو انہوں نے ایسے کراچی کو ہمیں ایک مصیبت کے اندر پھنسا دیا ہے. تو پیپلز پارٹی تو خود کراچی کے لیے ایک مصیبت ہے، ایک مسئلہ ہے. اچھا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، میں یہ آپ سمجھنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کر دی. جو ترجمان سندھ حکومت نے ہم سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہم روڈ نہیں بنا رہے اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بی آر ٹی بن چکا اس کے نیچے بھی لائنز جانی تھی، لیکن اب نہ جانے اب آگے کیا ہوگا. اس کو ذرا ٹیکنیکلی ہمارے ناظرین کے لیے سمجھائیے گا. دیکھیں، دو طرح کی لائن ہے نا. ایک تو سر سید سے لے کر سر سید ٹی ایس ٹی جو ہے اس سے لے کر حسن اسکوائر تک ایک لائن پڑنی ہے آگمنٹیشن کی، جو تقریباً 92 انچز کی ہے. بہت بڑی لائن ہے، بہت بڑی، تقریباً 10-12 فٹ گہری ہے، صرف شاید زیادہ گہری کھدائی ہوگی یہاں پر. آپ سوچیں جب اتنی بڑی کھدائی ہوگی اور مٹی باہر نکلے گی، اور برابر میں بی آر ٹی بن رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ بلڈنگز ہیں، تو اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر ویسے ہی کیا حل ہوگا؟ اس وقت بھی نہیں چل پا رہے. تو ایک تو یہ ہے جو لائن پیرلل چلنی ہے بی آر ٹی کے. دوسری کچھ لائن ہے جس کو کراس کرنا ہے، یہ بی آر ٹی والی سڑک کو، کراچی وسطی روڈ کو، اس کو انہوں نے اب تک کیا ہی نہیں ہے. کچھ تو جگہ ایسی ہیں، ایک دو جگہ ایسی کہ جس کے لیے 1 سال سے واٹر بورڈ سے بات کی جا رہی ہے، اور واٹر بورڈ والے آج تک اس کی پرمیشن نہیں دے سکے اور کوئی اس کا پلان نہیں پیش کر سکے. اور دوسری کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بی آر ٹی والے آلریڈی کام کر چکے ہیں، جہاں پر انہوں نے بہت سارے اپنے بیس بنا دیے ہیں. اس کو کیسے توڑیں گے دوبارہ، وہ کام کیسے ہوگا؟ اس سے اندازہ کریں کہ اداروں کے اندر جو کوارڈینیشن کا حال ہے. سندھ حکومت کے ماتحت جو کام بھی ہو رہا ہے نا، پوری کراچی میں چل رہا ہے کہ کراچی وسطی روڈ بنائی اربوں روپے سے 1 سال پہلے اس میں آپ نے کو یاد ہوگا، اس پہ کھجور کے درخت لگائے اور بڑا سجایا بنایا، اور جناب کیا کہتے ہیں فٹ پاتھ بنی. اور 1 سال کے بعد، یعنی آپ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منصوبہ 1 سال بعد ہمیں شروع کرنا ہے. آپ نے اربوں روپے لگا کے کراچی وسطی روڈ بنائی، اس کو توڑ دیا. کریم آباد انڈر پاس، اس کو آپ نے کئی سال سے اس کو کھود کے ڈال دیا. آپ کو پتہ ہی تھا. کبھی میئر صاحب کہتے ہیں کہ اس گڑھے کے اندر پانی بھر گیا اس لیے کام نہیں کر پا رہے. مطلب ان کی توجیہات دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں گڑھے میں پانی بھر گیا اس لیے پکا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے سروسز گزر رہی ہیں. بھائی تو یہ چیزیں مطلب آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ پھیرو سے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جہاں بھی کھودیں گے وہاں سروسز گزر رہی ہوں گی، اس کو کیسے آپ کو جو ہے مینج کرنا ہے، کیسے اس کو شفٹ کرنا ہے، کچھ نہیں پتا. اور بس مطلب یہ کہ پیسے دیے جا رہے ہیں. اچھا خوشخبری سناتے ہیں کہ جناب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. کہ جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا لون ہوتا ہے، اس کے پیچھے پھر انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ لون ہمارے سروں پہ چڑھ جاتا ہے اور وقت پہ کام نہیں ہوتا، تو یہ پروجیکٹ دگنی قیمت کے ہو جاتے ہیں. کریم آباد کا فلائی اوور دگنے سے زیادہ کا ہو چکا ہے. یہ بی آر ٹی کا منصوبہ دگنے کا تقریباً ہو چکا ہے. آپ سب کی قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور پروجیکٹ ویسے پڑے ہیں. کراچی کے لوگ برباد پریشانی کے اندر ہیں.
مطلب حکومت سندھ خود ایک مصیبت اور ایک مسئلہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. اس سے اگر جان نہیں چھڑائیں گے تو میں تو گھڑی گھڑی کہتا ہوں لکھ کے رکھ لیں 100 سال یہ لوگ بیٹھے رہیں کراچی بہتر نہیں ہوگا, کراچی پیچھے کی طرف جائے گا. ابھی دیکھیں ایک آپ سنا ہوگا کہ افغان خیمہ بستی خالی ہو رہی ہے, اب اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں جناب آگے جو آئی جی ڈی آئی جی کی طرف سے لیٹرز آ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں. حکومت سندھ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ بھئی یہ جو افغان کئی ہزار گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے کچے صحیح, لیکن اس پہ قبضہ وہاں پر لوگ کھلے عام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم اس پہ قبضہ کریں گے. مطلب کراچی میں پھر ایک بہت بڑی انفلٹریشن ہو جائے گی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے اگر یہاں پر آباد ہو جائیں گے. کچی آبادیوں کی پہلے ہی کمی نہیں ہے, ان پلانڈ آبادی کی پہلے ہی کمی نہیں ہے. پوری کراچی ایک یتیم خانہ بنا ہوا ہے, انٹرنیشنل یتیم خانہ, اور اس کے اندر جناب یہ مسئلہ ہے. آپ نے کہا اسٹیک ہولڈر, تو الحمدللہ جماعت اسلامی تو کراچی کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. سب سے زیادہ ووٹس ہم کو ملے تھے کراچی کے اندر بلدیاتی انتخاب میں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, جب میئر کراچی آپ کی جماعت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اپنا بھائی کہتے ہیں آپ کی جماعت کو, اور ساتھ ساتھ ابھی کامران اختر صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ فرینڈلی اپوزیشن کے نام پہ, یہ ان کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں, آپ دونوں پارٹیز کراچی کو لوٹ رہی ہیں. یہ ایم کیو ایم نے کامنٹ پاس کیا ہے. آپ کو اس وقت آپ کے پاس 84 کے قریب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یو سیز آپ کے پاس موجود ہیں. 85 جی 85 کے قریب. تو یہ کیا ہے سلسلہ, کیا بالکل کوئی کام آپ کی نظر سے نہیں گزر رہا؟ آپ کی جو سوئی سدرن گیس والوں کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات ہوئے تھے وہ ایک سلسلہ بھی چل رہا تھا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ جناب ٹھیک ہے فنڈز مل رہے ہیں, آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں آپ کو 2-3 سوال اس میں ہو گئے. انہوں نے ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کہا, جو بھی کہا, خود تو ساری عمر انہوں نے گزاری پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ کے, کبھی نون لیگ کی گود میں, پوری انہوں نے جتنا ان کا ایم کیو ایم کا دور ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھے ہی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے, اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. نون لیگ کے ساتھ گھڑی گھڑی بیٹھے, اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے رہے. کیوں کہ وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے, خوب بنائے مال. ان کے خود قائد کہتے ہیں کہ 2 پٹی چپلے پہن کے جو آئے تھے آج سارے پراڈو اور پجیروں میں گھوم رہے ہیں, بنگلوں میں رہ رہے ہیں, پاکستان سے باہر ہوٹل بنا دیے ساری قیادتیں. ان کے قائد اپنی یہ بات کہتے ہیں. اس کے بعد یہ جماعت اسلامی پہ الزام لگائے, کچھ تو شرم آنی چاہیے ان کو. اسی لیے کراچی کے عوام نے جس طرح دھتکارا نا ان کو گزشتہ قومی انتخابات کے اندر, کہ ان کے پولنگ اسٹیشنوں سے 2-2, 3-3 ووٹ مل رہے تھے. 2,500 ہزار ووٹ لینے والے جو ہے صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اس وقت, اور 3-4 ہزار ووٹ لینے والے قومی اسمبلی میں بیٹھے. تو کراچی نے دیکھیں ایم کیو ایم تو بالکل جو ہے واش آؤٹ ہو گئی ہے. اس کا بتا دیں کہ ریلیونٹ پارٹی ہے نا, اس کو آپ لوگ بلاتے ہیں 447 کی بنیاد پر بنی ہوئی پارٹی کو. بہرحال چونکہ سرکاری اعداد و شمار ہے تو آپ بلا لیتے ہیں, وہ آپ بلاتے رہیں پیشے اپنی جگہ. دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی الحمدللہ, ان کے ہمارے ٹاؤن میں آپ چلی جائیں, ابھی کل ہی ایک ماڈل محلے کا افتتاح کیا ہے گلبرگ میں. جگہ جگہ ہم ماڈل محلے بنا رہے ہیں, ٹربل فری, مسائل فری محلے. ابھی جو آپ نے کہا نا گیس والا, تو گیس کا انہوں نے اکتوبر تک کی ہمیں ڈیٹ دی ہوئی تھی آخری کے, اس کے بعد آپ کام شروع کر سکتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں کی انہوں نے ہمیں این او سی دے دی, تو ہم نے نیو کراچی ٹاؤن میں کام شروع کیا ہے. 600 گلیاں اکٹھی 600 گلیاں بنانی شروع کر رہے ہیں. اس سال کے آخر میں آپ کو دیکھیں گے ہمارے جو ٹاؤنز ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا یہ تیسرا فیز ہے, تیسرا سال ہے. ہم نے کراچی میں جو صورتحال ہے, جو بارودی صورتحال ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو دیکھ کر ہم نے پلاننگ کی تھی. ہم نے پہلے پارک ڈیولپ کی, اسٹریٹ لائٹس آن کی, جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا. اب یہ تیسرا فیز ہے, جو جہاں جہاں ہم اس کو ٹھیک کر چکے ہیں سیوریج لائنوں کو اپنے پیسے سے. حالانکہ یہ تو واٹر بورڈ کا کام تھا نا, گورنمنٹ آف سندھ نے تو ایک پیسہ نہیں دیا, لیکن ہم نے مینج کیا. تھوڑا پیسہ ہم نے جو ٹیکسوں سے لیا اسی سے کیا. گورنمنٹ آف سندھ کا 3,500 ارب کا بجٹ ہے, اور ٹاؤن کا چند کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے. ہم اس سے کام کر رہے ہیں. اب لیکن ابھی آپ دیکھیں, آپ کیونکہ ٹاؤن چلے جائیں, ہمارا مثالی ٹاؤن ہے الحمدللہ. آپ لیاقت آباد ٹاؤن, اچھا مجھے پھر سے ایک ٹیکنیکل بات کا آپ جواب دیتے صاحب صاحب, کہ ابھی گلبرگ ٹاؤن کی آپ نے بات کی, وہاں کچھ اسکول کا بھی افتتاح ہوا, اور ابھی آپ نے ماڈل محلے کے بھی ذکر کیا. جب آپ کو فیسلٹیز ملی نہیں رہی ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید آپ کو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی پیسہ ملنا شروع ہوا ہے, یا آپ لوگوں کو ملنا شروع ہوا ہے؟ ہاں, اچھا میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا اسی انکم سے ہی پیسے یہ کام ہو رہا ہے, یہ کس طرح سے جنریٹ کر رہے ہیں آپ یہ سارا؟ کیونکہ آپ کا اسکول بہت اچھا ایک سسٹم لے کے آیا ہے, پھر آپ نے محلوں کی بات کی ہے, یہ پیسے فنڈ کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ایمانداری اور صلاحیت کے ساتھ اور دیانتداری سے جب ہم خرچ کر رہے ہیں نا, جو یہ ٹیکسیشن سے جو پراپرٹی ٹیکس ہے, حالانکہ اس سے بہت اضافہ کی گنجائش ہے, لیکن سندھ حکومت پورا سسٹم دینے کو تیار نہیں ہے.
पुराना सिस्टम ही हमारे हवाले किया है, पुराने लोग हैं, पुराना मैकेनिज्म है। बार उसके बावजूद जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा हो रहा है, लेकिन मैं ये पूछने का तो हक रखता हूँ ना कि कराची का हजारों अरब रुपया जो हुकूमत सिंध के पास है, जिसको वो अल्ले तल्लो में उड़ा रही है, तो वो इन टाउन्स का हक नहीं है इनको दे। इन टाउन्स को 3-4 अरब रुपए दे ताकि ये इकट्ठे गलियां बना सके। हम जो है मतलब इसी तरह खिंच के और मतलब ये कि धक्के खा के हम काम करवाएं। अगर पैसा हमारे पास आए, गवर्नमेंट जो हमारा राइट है, हमसे टैक्स लिए हैं। देखिए हमारे टाउन जो है सारे शहरी टाउन है तकरीबन, इन्हीं से सारा पैसा आता है, जिसमें 97% गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बजट है, जिसमें 52% वफाकी हुकूमत का बजट है। तो भाई ये पैसा कराची में नहीं लगेगा। मतलब ये अजीबो गरीब बात है कि जमात इस्लामी को आप कह जाएं कि भाई जो कुछ रूखी सूखी है तुम खाओ, हम बैठे हुए पराठे अंडे और खाते रहेंगे, मजे करेंगे। तो ये जो पैसा है तो सर आप लोगों के पास प्राइवेट जहाज नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं रूखी सूखी आप लोग खा रहे हैं, वो मज़ा कर रहे हैं, अल्ले तल्लों में डाल रहे हैं। ये अल्ले तल्ले कौन से वाले हैं, ये तो मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्या काम किया है। और वहाँ का तो मुझे बहरहाल खबरें तो हैं कि प्राइवेट जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे क्या काम है जो आपको नज़र आ रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने की और बिला वजह के पैसे ज़ाया किए उसके अंदर? सिंध हुकूमत की अभी आपने देखा कि मुझे माशाल्लाह हमारी हब नहर जिसका मुर्तज़ा वाब साहब कई महीने से कसीदा पढ़ रहे थे कि हब नहर बनने वाली है और उसके बाद कराची में पानी की फरावानी हो जाएगी और लहर बहर हो जाएगी। आपने देखा उस हब नहर का क्या हाल हुआ कि हब नहर जो बनने से पहले ही टूट गई और पानी जो जितना आ रहा था वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि पुरानी नहर को भी इन्होंने डैमेज कर दिया और नई नहर बन के टूट गई। तो आप जाके पूछ लीजिए, औरंगी में पूछिए, बल्दिया में पूछिए, किमाड़ी में पूछिए, नॉर्थ कराची में पूछिए, इन सारे इलाकों में 4 महीने में एक दफा पानी आता है घंटे के लिए। और बाकी मोहल्ले हैं जहाँ 25 साल से पानी नहीं आया। तो मुर्तज़ा वाब साहब तो अब जिक्र ही नहीं कर रहे, हब नहर का जिक्र नहीं कर रहे, 100 MGD पानी का जिक्र नहीं कर रहे। शाहराह भुट्टो कितने रुपए से बन रही थी, उसका क्या हुआ? जहांगीर रोड को देख लीजिए, कोई प्रोजेक्ट, ये जो नाता खान रोड का ब्रिज है आप देखिए हर 2 महीने बाद इसमें गड़ा पड़ता है बहुत बड़ा और ये बंद कर दिया जाता है। कह रहे हैं जी वो हेरोइन सरिया काट के ले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो किसके पास है? सिंध हुकूमत के पास है ना। आप हेरोइनियों को मेन शाहराह फैसल पर सरिया काटने से नहीं रोक पाते, आपकी ही हुकूमत है और आपको हम पैसा खर्च किए जा रहे हैं। इस दफा का बजट मेयर साहब के पास, सिर्फ हुकूमत सिंध की बात नहीं कर रहा, 5000 करोड़ का बजट है, 5500 करोड़ का। पिछला वाला बजट इनके पास 4900 करोड़ का बजट था, इनसे पूछिए कहाँ खर्च किया। उससे पिछले वाला 4000 करोड़ का बजट था बल्दिया कराची का, उससे पिछले वाला 3500 करोड़ का बजट था। तो ये कहाँ से? तो सर वो जो यूसीज को माहाना 12 लाख रुपए मिलता है, आप लोग तनख्वाहें भी देते हैं, आप लोग को प्रॉपर्टी टैक्स भी मिल रहा है, तो मतलब ये तो आपको रेगुलर मिल रहा है ना। अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक बजट उन्होंने फिक्स किया था जनाब तनख्वाहों के मद में दें। आप खुद बताइए कि 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, अभी 12 लाख भी मिलने शुरू हुए इस साल से ना। 12 लाख से पहले तो 5 लाख ही मिलते थे, तो 100% तनख्वाह में चले जाते थे। अब चलिए 12 लाख मिल रहे हैं, तो आपने 6-7 लाख की तनख्वाहें दे दी क्योंकि तनख्वाहें बढ़ भी रही हैं। बाकी बचे 4-5 लाख। 4-5 लाख में माशाल्लाह जो सिंध गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, जिसके जरिए से सारे के सारे लोग काम करवाते हैं, वहीं माशाल्लाह 50-60% वो खा लेते हैं उसमें। जो ऑडिट वाला है, जो इंजीनियर है, वो सारे के सारे। तो और फिर यूसी से आप क्या डिमांड करेंगे? यूसी वाले तो बेचारे गटर के ढकने लगाना या बल्ब लगाना, मैक्सिमम ये काम है जो वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में तमाम यूसी ये काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात यह है कि पूरा कराची इन्हीं यूसीज पर मुश्तमिल है ना, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध हजारों अरब रुपया लेके बैठी हुई है और उसको पता नहीं, यानी आप सोचिए एडीपी की स्कीमें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कौन डाल रहा है, किसी यूसी से आप नहीं पूछ रहे, आसमान से स्कीमें टपक रही हैं। वो स्कीमें बनी नहीं रही। पिछले साल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडीपी थी, मुर्तज़ा वाब साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कह लगे 311 या 17 हमने स्कीमें कंप्लीट कर दी, पैसे पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा भाईजान हुई नहीं। मैंने कहा चल के मेरे साथ देखें आप, 5 साल में एक सड़क लिखी बनी है, हुई नहीं वो स्कीमें और आप पैसे हमको दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि आपने जो पूरा ये करप्शन का धंधा मचा रखा है कि आप अरबों रुपया खरबों रुपया कराची में ज़ाया कर रहे हैं और यूसीज को 3-4 लाख रुपए में कह रहे काम कराओ। मतलब कुछ तो बनती। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आप डिप्टी मेयर कराची हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
سلمان عبداللہ مراد صاحب، اس وقت ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے، مختلف اسٹیک ہولڈرز بات کرتے ہیں، لیکن ساری بات پیپلز پارٹی پہ آ کے رک جاتی ہے کہ یہاں پہ جو شہر میں مسائل ہیں اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، چاہے ہم بی آر ٹی کی بات کر لیں، یونیورسٹی روڈ کی بات کر رہے ہیں، یا کریم آباد انڈر پاس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی تکمیل کے مراحل پہ ہیں. کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی، پیپلز پارٹی کے اوپر ہم اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ انڈر بائی پاس کی آپ بات کر رہی ہیں، یہاں تو کام چل رہا ہے. اور یہ ڈگ روڈ فلائی اوور کی بات کر رہی ہے، اس میں بہت پرانا بنا ہوا ہے، اس کے لیے نئے پرپوزل بھی. اس کے علاوہ ایکسٹرا سائٹ سے دوسرے روڈ کے لیے بھی پرپوزل میئر صاحب نے وزٹ بھی، ہماری ٹیم کے ایم سی کی ٹیم نے وزٹ کی ہے تاکہ متبادل راستہ اس کے ساتھ بنایا جائے. تو آئے دن سریع جو کارڈ کے لے اس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے انٹرنل کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ دے لوگوں کو تاکہ پریشانی سے بچ سکیں. اور اس سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے اور اس کو نئی دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. نیا بن رہا ہے ان کے اپوزٹ، تو اسی طرح اس کا بھی زیر غور ہے. اور انشاءاللہ اس کو مسئلے کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ حل کر کے دے گی شہر کراچی کے عوام کے لیے. اچھا سلمان عبداللہ مراد صاحب، ایک اور بات آتی ہے کہ جیسے جماعت اسلامی ہے، ان کے پاس ابھی 85 کے قریب یو سیز موجود ہیں. فنڈ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی فنڈ کی تقسیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور 12 لاکھ جو روپے دیے جا رہے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. وہ یہاں پہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. کیا اس کا کوئی حل ہے، کوئی پلان ہے کہ جناب یہاں پہ یو سیز کو اچھا پیسہ دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی کام کریں؟ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اختیارات ہیں ہی نہیں، ہم زیادہ زیادہ بلب چینج کر سکتے ہیں، ہم زیادہ زیادہ جناب گٹر کے ڈھکن ہٹا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ناظمین ہیں ان کے پاس اختیار ہی موجود نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، اختیارات موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، فنڈس بھی موجود ہیں. کام کرنے کی نیت ہو کام کر سکتے. یہی کے ایم سی تھی، ہم سے پہلے جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہی قوانین، وہی لا، آج ہم بھی اسی لا پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں نا. یو سیز کے فنڈس پہلے 5 لاکھ روپے تھے، اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے تمام اسٹیک ہولڈر نے کہا تو انہوں نے یہ 12 لاکھ کر دیے. تو اسی طرح ٹاؤنز کی اوزیٹی شیئر ان کو ملتی ہے، تمام ٹاؤنز کی جو اوزیٹی شیئر ہے ان کو ملتی ہے. ان کو ریونیو کے مد میں ٹیکس ملتا ہے، لوکل ان کا اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ کام کرنے کی نیت ہو. ابھی تمام جماعت اسلامی کی ٹاؤنز میں جو روڈ کٹنگ کی مد میں پرمیشن دی ہے، انہوں نے اربوں روپے ملے ہیں ان کو. تو پچھلی دفعہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے سارے فیگرز ڈیٹیلز عوام کے سامنے رکھے ہیں. اب بکس پیپلز پارٹی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کو اون کریں، جتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے اتنی جماعت اسلامی کی بنتی ہے، اتنی ایم کیو ایم کی بنتی ہے، اتنی پی ٹی آئی کی بنتی ہے. تو ہم کہتے ہیں آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ شہر ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے، اسی شہر نے ہمیں پہچان دی ہے. یہ شہر پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، کرتا ہے. تو اس میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. آئیں مل کر کام کریں تاکہ یہ شہر، ہم سب کی پہچان اس شہر سے ہے. اس شہر سے نفرت نہ کرے پیپلز پارٹی کی بلز میں. اچھا سلمان عبداللہ مراد صاحب، ایک اور چیز جو ابھی ذہن سامنے آئی ہے ابھی پروگرام کے درمیان بھی، اور ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کی ترجمان بھی ہمارے پروگرام میں کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یونیورسٹی روڈ میں تعمیرات کا کام اس لیے نہیں پورا کیا جا رہا کیونکہ یہاں پہ K4 کی لائنز بھی آگے پڑنی ہیں. جب وہ آئیں گی تو 2 دفعہ روڈ کا مسئلہ ہوگا. جب ہم جماعت اسلامی سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس کی پلاننگ پہلے کیوں نہیں کی گئی، کیونکہ یہ جب اب لائنز ڈلیں گی تو بیچ میں BRT بھی آئے گا، کھدائی بھی بہت ہے، بلڈنگز بھی بن رہی ہیں. تو کیا اس کی کوئی پلاننگز ہیں آپ کے پاس؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ اب جو K4 کی لائنز کا منصوبہ آگے آ رہا ہے اور بقول جماعت اسلامی اس کا پہلے ہی آپ کے پاس بہت پہلے سے بجٹ آپ کے پاس موجود تھا، کام آپ نے اب شروع کیا ہے، تو کیا بغیر پلاننگ کے بقول جماعت اسلامی آپ لوگ کا کام ہوا ہے؟ یہ BRT کا پروگرام، یونیورسٹی روڈ کا پروگرام وفاق کے زیر فنڈڈ ہے، اور وفاق سے بہرحال
سینئر منسٹر شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے یہ امپلیمنٹ کر دکھایا، ابھی کام میں تیزی آئی ہے. تو یہ شرجیل میمن صاحب کی کوششوں سے ہوا ہے. وفاق فنڈڈ ہے. فنڈ ڈیلے ہونے کی وجہ سے شہریوں کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کو حقائق بتانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا ہے، کے ایم سی ہے یا پیپلز پارٹی. لوگوں کو، کراچی کے عوام کو پروجیکٹ فنڈڈ ہے وفاق کی جانب سے، اور فنڈ ڈیلے ہوتا ہے تو کام نہیں ہوتی ہے. K4 کی اسکیم وفاق فنڈڈ ہے. کئی بار چیئرمین بلاول بھٹو منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کے لیے آپ فنڈ مختص کریں، اور ان کے اپنی ہی وفاق چیئرمین سمری لکھ کے بھیجی پرائم منسٹر صاحب کو. انہوں نے اس بجٹ میں بھی 3 ارب روپے رکھے ہیں، تو کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ آئے دن ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چیزوں میں قیمتوں میں بڑھ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے تعطل کا شکار ہوتا ہے. پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے پروجیکٹ کو، پھر ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے حقائق پر بات کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. اس شہر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں بتانا چاہیے. وفاق میں ہمارے دوست بیٹھے کراچی کے بیٹھے، وہاں بات نہیں کرتے اور یہاں کر رہی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کو آن کیا اور ان کے بارے میں بات کی ہے. پرائم منسٹر سے بات کی ہے، کئی بار کی ہے. پچھلے اتوار میں بھی جب عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی، پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے سی ایم ہاؤس، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو بہرحال اس سی ایم ہاؤس میں کہا کہ شہباز اسپیچ کی طرح آپ اس پروجیکٹ، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس جو ہے اس میں پی ایچ ڈی کی جو میٹنگ میں اس میں شیئر بڑھا کر دیں گے تاکہ یہ مسئلے حل ہوں کراچی کے. بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور سلمان رحمان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ تجزیہ کار ہیں، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان رحمان صاحب، ملک میں ہم دوسرے جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی کچھ عرصے پہلے میرا ایک آذربائیجان جانا ہوا، وہاں میں نے باکو کو وہاں پہ میں نے دیکھا. وہاں پہ ہر گلی، ہر سسٹم، ہر جگہ کا ایک الگ سلسلہ میں نظر آ رہا تھا. پورا سٹی جو ہے وہ ایک جگہ ایک طرز میں بنا ہوا تھا. جب میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کون سا سسٹم رائج ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم رائج ہے. کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اتنے فائدے جو ہمیں دوسرے ممالک میں نظر آتے ہیں، کراچی میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ جب ایک گلی محلے کا ذمہ دار ایک شخص ہوتا ہے تو کیا وہ بھی اس کو نہیں سنبھال پاتا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو پرابلم کراچی میں ہے وہ لوکل باڈی سسٹم یہاں پہ ہے تو، لیکن وہ برائے نام ہی ہے. یہاں پہ پیرالل جو سندھ گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ پیرالل چل رہا ہے. اس شہر میں جو اختیار ہے وہ نہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کو سپرسیڈ کرتی ہے سندھ اسمبلی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، اور پھر ان کے اوپر جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایم این اے، وہ بھی آپ کے آگے علاقے میں جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے کسی ایک کی رسپانسبلٹی رہتی نہیں ہے. جب رسپانسبلٹی نہیں رہتی نہیں ہے تو آپ، یہ ہم لوگ کئی سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم چلتا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں مطلب اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو شہر ہے وہ پس رہا ہے. جو شہر ہے اس کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں شہر کا پورا انتظام کے ایم سی کے انڈر ہوتا تھا، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر. جب انتظام ایک ادارے کے پاس تھا تو کراچی کا نظام بھی بہتر تھا، کراچی کی سڑکیں بھی بہتر تھیں. آلدو اس وقت بھی کراچی کی سڑکوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اس وقت بھی نظام کو برا بھلا کہا جاتا تھا. لیکن اگر آج کے مقابلے میں آپ اس نظام سے کمپیئر کریں تو آج کے مقابلے میں کم سے کم 100 گنا 1000 گنا بہتر نظام تھا. کراچی کے حالات بہتر تھے، صفائی کا نظام بہتر تھا، ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ نظام تھا. اب جو گورنمنٹ ہے، اب جو لوکل باڈیز ہیں، جماعت اسلامی، ایم کے ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، یہ ایک پورا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو کراچی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے انٹرنیشنل سٹیز کا، تو انٹرنیشنل سٹیز میں جو یونین کونسل کی سطح کے اوپر جو ہے نا، بیسکلی جو سٹی ہے، جو یونین کونسل کی سطح کے اوپر اتنے اختیارات ہوتے ہیں
کہ وہ ہر یونین کونسل کا جو کونسلر ہوتا ہے وہ اپنی یونین کونسل کا مکمل اختیار رکھتا ہے اور مکمل رسپانسبل بھی ہوتا ہے، وہی ذمہ دار بھی ہوتا ہے. تو وہ یونین کونسل کی سطح کے اوپر اس بیوٹیفیکیشن کا بھی کام کرتے ہیں، اس کی سیوریج کا بھی نظام کا ان کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی پہلے سندھ گورنمنٹ کے پاس آ گیا، سندھ گورنمنٹ نے پہلے اپنی 4 جیبیں بھری، پھر جس جیب میں سوراخ ہے تو اس جیب سوراخ سے جو ہے وہ لوکل باڈیز کو جو بچ گیا وہ فنڈ دے دیا. تو یہاں پہ سارا کا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے. بیسکلی اختیارات جو ہے ہر آدمی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اور رسپانسبلٹی کوئی نہیں رکھنا چاہتا. اس میں قصور کیا ہے؟ نظام کا ہے سلمان صاحب. میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، نظام کا قصور ہے کہ جو پہلے سسٹم رائج تھا، ضلع کو ڈائریکٹ فنڈز مل رہے تھے، وہ مسئلے ہیں، یا یہ پارٹیز میں ہم کہیں کہ جماعت اسلامی بھی ہو گئی، یہاں پہ ایم کیو ایم بھی موجود ہے، ان تمام پارٹیز کو دیکھا جائے تو ایک پارٹی تو کوئی ایسی ہے نا کہ جو یہاں کے کراچی والوں کی زبان کے لحاظ سے لسانی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ قابض ہونے کی بات کرتے ہیں، اور جناب یہ کہتے ہیں کراچی کے دل کی دھڑکن ہے. کیا ہم یہ تمام خرابیاں ابھی پیدا ہوئی ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی چلتی آ رہی تھی جس کا شاخسانہ ہمیں ثمرات اب نظر آ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ لیکن نظام سے زیادہ یہاں پہ نیت کا مسئلہ ہے. یہاں پہ کسی کی بھی جس پارٹی کا بھی آپ نام لے لیں، جس لیڈر کو نام اٹھا لیں آپ، ان کی نیت ہی نہیں ہے کراچی کو صحیح کرنے کی. یہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا پاکستانی نیشنل لیڈر یا پروونشل لیڈر جو ہے اس میں کراچی کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ ہوتی ہے؟ کراچی ایسا لگتا ہے جیسے اس ملک کا حصہ نہیں رہا ہے. آپ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی اس ملک کا 54% ریونیو کلیکشن پوائنٹ ہے، اور 34% اس ملک کا ریونیو ڈائریکٹ آتا ہی کراچی کے ٹیکسز سے. کراچی کو جو شہریوں کے اوپر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں نا، تو 34% پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے، جو ریونیو ہے، وہ کراچی کے لوگ پے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب کراچی پہ انویسٹ کرنے کی بات آتی ہے، کراچی کے اوپر جو کراچی کے ترقیاتی بجٹ دینے کی بات آتی ہے، تو نہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، نہ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پیسے بھی جنریٹ کر رہا ہے کراچی میں کاروباری حضرات ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ پاکستان کے سارے صوبوں سارے شہروں سے زیادہ دے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ارباب اختیار. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام سے زیادہ نیت کا مسئلہ ہے. نیت نہیں ہے لوگوں کی کراچی کو بہتر کیا جائے، چاہے وہ لوکل کراچی کی جماعت ہو جس کا آپ نے ذکر کیا، جو زبان کی بنیاد کے اوپر کراچی میں سیاست کرتے ہیں. ان کی بھی اگر نیت ہوتی تو 35 سال تو وہی لوگ اس شہر کے اوپر جو ہے وہ حکمران تھے نا، بلا شراکت غیرے، جو کہ دن کو رات کہتے تھے تو رات ہوتی تھی، رات کو دن کہتے تھے تو دن ہوتا تھا. تو لیکن آپ دیکھیے کہ اس دوران میں بھی دنیا کے، ابھی آپ نے ذکر کیا آذربائیجان کا، آذربائیجان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہمارے سامنے کی بات ہے دبئی پچھلے 20 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ملیشیا کے شہر کوالالمپور لے لیجیے، مطلب جو آپ شہر اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر شہر جو ہے کراچی سے آگے چلا گیا. اور ایک وقت تھا کہ کراچی دنیا کے بہترین شہروں کے اندر شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج دنیا کے بدترین شہروں میں بھی آخری نمبر کے اوپر ہے. اچھا، ایک اور بڑا سینسٹیو سا سوال ہے سلمان احمد صاحب، آپ سے پوچھ سکتی ہوں کیونکہ اور پارٹیز سے ہم بات نہیں کر سکتے، آپ اس پہ تجزیہ کیجیے گا کہ کراچی میں ہم فلسطین سے بڑی محبت ہے ہم پاکستانیوں کا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہم نے اور بھی جگہ ہم نے تشدد احتجاج جو دیکھا وہ ایک الگ مسئلہ ایک مذہبی جماعت کی طرف سے کیا گیا، لیکن اسپیشلی کراچی میں ہم نے ایک جماعت کی طرف سے جب فلسطین کا مارچ ہم نے دیکھا تو بڑا پرامن تھا، بڑے آرگنائز طریقے سے انہوں نے کیا، اور بڑی تعداد کراچی والوں کی وہ بھی باہر آئی جو کہ اس پارٹی سے وابستہ نہیں تھی. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ جناب یہ جو کراچی کی ابھی صورتحال ہے، کیا اس پہ یہ جو نوجوان نسل ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، کیا انہیں نہیں بلایا جا سکتا؟ کیا یہ پرامن طور پہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے کہ جناب ہمیں ہمارا حق دو؟ کیونکہ کیا ہم کراچی والا اب یہ سوچ سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ماحول میں پلے بڑھیں گی؟ اب تو کوئی بات ہونی چاہیے، اب تو نوجوانوں کو باہر آنا چاہیے. کیا یہ طریقہ ٹھیک رہے گا؟ لیکن دنیا میں نوجوان کی جو باہر لانے کی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. کراچی وہ سٹی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پابندی ہے. یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، بجائے اس سے کہ لوکل سطح کے اوپر اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی
اور اسٹوڈنٹ اپنا لیڈر خود منتخب کرتے, مختلف لیڈران ہوتے, نیچے گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ اوپر آ رہی ہوتی اسٹوڈنٹس, تو وہ چیزوں ان چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا, تعلیمی اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا گیا, باقی جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو جو معاشی مسائل ہیں ان میں الجھا دیا گیا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ بیچارہ کیسے نکلے گا تھا؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ کے پاس تو آپ جو کراچی کے حالات ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو سڑکوں کی صورتحال ہے, جو پانی کے مسائل ہیں, جو گیس نہیں آ رہی ہے, تو اس پوری صورتحال میں وہ بچہ جو بیچارہ جو اپنی پڑھائی کے اوپر ٹائم نہیں دے پا رہا ہے, جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی ہے, جب وہ جو آپ سب اس کو کھانا ہوتا ہے تو گیس نہیں ہوتی ہے, اور اگر وہ کچھ تفریح کے لیے باہر نکلتا ہے یا تعلیمی موبائل چوری ہو جاتا ہے, تعلیمی ادارے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کا موبائل چھین لیا جاتا ہے, تو وہ بچہ بیچارہ یہاں پہ کیسے نکلے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر پابندی ہے. جب اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر پابندی ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی لوکل سطح کے اوپر پالیٹکس نہیں کر سکتے. اگر ان کو پالیٹکس کرنی ہے تو ان کو یہی کسی پٹی, اور میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہیں گھسی پٹی سیاسی جماعتوں کے تھرو جو ہے پالیٹکس کرنی پڑے گی. اچھا یہ والی پارٹیاں کیا انٹرسٹڈ نہیں ہیں سلمان, یہ والی پارٹیاں کیا انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ نوجوانوں کو بھی اس کی طرف لے کے آئیں, یا چاہتے نہیں ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے کہا نا کہ انف اٹس انف, کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک حد ہو چکی ہے. کیا خود پولیٹیکل جماعتیں نہیں چاہتی کہ کراچی کا بچہ بھی باہر آئے اور بات کرے, فیڈرل سے بات کرے اور اپنے مسائل کو اجاگر کرے؟ دیکھیں پولیٹیکل جماعتیں کیوں چاہیں گی؟ آپ دیکھیں 1300 سے 1400 ارب روپے کا بجٹ, ارب روپے کا ریونیو جو ہے سندھ گورنمنٹ کو مل جاتا ہے ہر سال, 1300 سے 1400 ارب روپے. آپ کو کہیں یہ 1300-1400 ارب روپے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کراچی کو چھوڑ دیجیے, لاڑکانہ میں دکھا دیجیے, سکر میں دکھا دیجیے, شکارپور میں دکھا دیجیے, حیدرآباد میں دکھا دیجیے, کسی جگہ مطلب پچھلے 10 سال سے 15 سال سے یہ حکومت میں ہے, تو 15 سال میں یہ 30-35 ہزار ارب روپے جو ہے یہ اپنی جیبوں میں ڈال چکے ہیں. اگر یہ پیسہ لگایا ہوتا تو اس صوبے کی, اس شہر کی حالت بدل چکی تھی. یہی حال آپ دیکھ لیجیے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھیے ان کے پاس, ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے ترقیاتی بجٹ مل جاتا ہے, اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے. آپ مجھے وہ اربوں روپے کے بجٹ کی شکل دکھائیے کہ کہاں پہ وہ اربوں روپے لگ رہے ہیں. تو یہ کیوں چاہیں گے کہ لوگ باہر آئیں, یہ کیوں چاہیں گے کہ نوجوان باہر آئے, یہ کیوں چاہیں گے کہ شہر کے کھڈے ختم کر دیے جائیں؟ اگر یہ کھڈے بند ہو جائیں گے, اگر یہ مسائل بند ہو جائیں گے, تو یہ کس چیز کے نام پہ پیسے جو ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالیں گے؟ تو یہ نہیں چاہتے, پولیٹیکل ول نہیں ہے ان کے پاس, ان کا نیت نہیں ہے, ان کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ کراچی کو صحیح کریں. تو بہت شکریہ سلمان امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ چیزیں بہتر کرنے کے طرف سنجیدگی سے عمل درآمد کیا جائے. اگر سنجیدگی سے عمل درآمد نہیں کیا گیا تو چیزیں اب مزید خراب ہوتی چلی جائیں گی. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جاتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا اسٹیک سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.